السلام علیکم۔ فضائل درود شریف میں ایک بزرگ کا قصہ ہے، قصہ نمبر 48 میں فضائل درود شریف کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر قبر شریف کے پاس سلام کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق تینوں کی قبر ہے نا، تو سلام کیے اور عرض کیے۔ سوچو آپ عرض بھی کر رہے، سلام کرنے کے بعد عرض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنا رہے، بات کر رہے کہ میں آپ کا آج مہمان ہوں۔ پھر وہاں سے ہٹ کے تھوڑا پیچھے ممبر کے پاس جا کے سو گئے، سمجھا؟ تو لکھا ہے کہ خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ رہے ہیں، دائنی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آگے نبی کے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے، دائیں ابو بکر، بائیں عمر فاروق اور آگے حضرت علی چل رہے، سمجھا؟ پھر آگے کیا لکھا ہے کہ حضرت علی نے مجھے ہلایا، جگایا، مطلب اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے بول کے ہلایا، لکھا ہے اس میں، آپ پڑھیے گا، فضائل درود شریف قصہ نمبر 48۔ تو مجھے اٹھایا ہے حضرت علی نے کہ اٹھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایسا لکھا ہے اس میں، سمجھ رہے آپ؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی پہ چوما وہ بزرگ نے، سمجھا آپ؟ اب یہ قصہ وہاں ہلا رہے، اٹھا رہے، لکھا ہے اٹھو، پھر یہ بول رہے کہ میں اٹھ کے چوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھا؟ یہاں خواب ہے کہ اٹھ کے چوما، پہلے لکھے کہ میں سو گیا تو خواب میں نبی آئے، کیا کیا بات ہے الٹ پلٹ، سوچیا، کبھی خواب بولتے، کبھی بولتے کہ نہیں ہلایا حضرت علی نے مجھے اٹھایا، اٹھ نبی آئے، پھر اٹھ کے انہوں نے چوما نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ریئل واقعہ ہے کہ خواب گول مول باتیں، سچ جھوٹ ملاوٹ سب جھوٹی باتیں، تو انہوں نے چوما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی کھانے کو دیے ان بزرگ کو، سمجھا؟ ایک روٹی کھانے کے کو دیے، تو لکھا ہے کہ میں نے آدھی کھایا اور پھر جاگا تو آنکھ کھلی، جاگا تو لکھا ہے وہاں، اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ سوچیے آپ، اللہ کے نبی آ کے ان کو روٹی کھلا رہے، آدھی کھایا لکھے، اب وہ خواب میں کھایا لکھے، بولے کیا بول رہے، بولنا کیا چاہ رہے، عوام کو کیسا کنفیوز، گڑبڑ گھوٹالا باتوں میں، سچ جھوٹ ملاوٹ خواب میں۔ اب خواب کا واقعہ پھر اٹھا رہے حضرت علی، وہ کیا ہے، پھر چوما میں نے، چلو سب خواب ہی مان لو، تو بولے آدھی میں نے کھایا، چلو یہ بھی خواب میں مان لو۔ آگے لکھا جب میں اٹھا جاگا، صبح اٹھا جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی، یہ لکھا ہے۔ اب یہ تو حقیقت بات ہے نا، جاگا تو ہاتھ میں آدھی تھی، ابھی تک تو خواب جاگ گول گول گھمانے والی بات تھی، خواب ہی مان لو سب، لیکن آخری میں لکھتے جب میں اٹھا جاگا، صبح میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں روٹی تھی، تو اس کا مطلب سچ میں نبی آئے، جب اٹھنے کے بعد آدھی ہاتھ میں تھی، آدھی تو رات میں کھایا، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی میں آ کے ان کو روٹی کھلا رہے بزرگ صاحب لوگ۔ یہ گڑی گڑی باتیں فضائل اعمال میں، سمجھ رہا، عوام کو گمراہ، جھوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، سب پہ جھوٹ، خود بھی جھوٹ بک رہے، کتابی جھوٹی ملاوٹی فضائل اعمال، سمجھ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جھوٹ بات سے بچو، سمجھا؟ تو یہ سب جھوٹی باتیں بھری بھرمار ہے، فضائل اعمال کھولو آپ دیکھو، جھوٹ کی بھرمار، سمجھا؟ بڑی بڑی بات ہے، جس نے ایک بات جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم، سمجھا آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بات جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم، اللہ بھی فرما رہے جھوٹ بات سے بچو، جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہی۔ آپ سوچیے عوام کو کدھر گمراہ کر کے لے جا رہے ہیں، ملاوٹی کتاب رہے گی، ملاوٹی کتاب آپ بیان کرو گے عوام میں تبلیغ کے نام پہ، ارے بھائی اللہ کے نبی صاحب نے تبلیغ نہیں کی ہے کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے تبلیغ نہیں کیے نا، قرآن سے کیے، سمجھا؟ اللہ وہ فرما رہے قرآن میں یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو، سمجھا؟ تو آیت کدھر ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب میں آیت ہے قرآن کے علاوہ؟ ساری آیتیں قرآن میں ہی ہے، قرآن سے نکال کے سب کتابوں میں رکھا تھوڑا، تاکہ سب لوگ دھوکہ کھائیں کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، آیت دکھا کے نیچے اندر ملاوٹ، سمجھ رہے آپ؟ اصلی چیز دکھا کے قرآن کی آیت اٹھا کے دوسری کتابوں میں رکھے، جتنی بھی دنیا میں کتابیں دین کے نام سے، حدیث کے نام سے، سب میں آیت لے جا کے رکھے، قرآن سے نکال کے وہاں رکھے، جتنی آیت ان کو رکھنا ہے، 2 آیت 10 آیت 50 آیت سب قرآن سے نکال کے وہاں رکھ کے اس میں ملاوٹ کرے، کیونکہ قرآن میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے نا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے نا قرآن کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ حفاظت کر رہا ہے نا قرآن کی، تو دشمن بھی اس میں نہیں کر سکے، دشمنوں نے سب کتابیں لکھ کے سچ جھوٹ ملاوٹ کفر شرک گمراہی پھیلائی ہے، سمجھ رہے آپ؟ دین کے نام سے ابھی سعودی عربیہ نے بھی بینڈ کر دیا فضائل اعمال، سمجھا؟ ابھی نہیں، کافی دن ہو گئے، اور بھی ملک بینڈ کیے، کویت نے بھی بینڈ کیا تھا، سمجھ رہے آپ؟ بینڈ کیوں؟ ملاوٹ ہے، کفر ہے، شرک ہے، جھوٹ ہے، اسی لیے، سمجھا؟ آپ دوسری کتاب سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو مجرم پہلے ہی ہے، ختم۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کہف آیت 45 قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، اللہ فرما رہا ہے اس قرآن سے لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس قرآن سے نصیحت کرو، اللہ فرمائے نا، آپ کس سے نصیحت کر رہے ہیں؟ فضائل اعمال سے، بخاری سے، سب پکڑے جائیں گے، سب مجرم، کیوں؟ سب میں ملاوٹ گمراہی، قرآن کے خلاف باتیں ملے گی آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ قرآن کے خلاف باتیں ملیں گی سب کتابوں میں، کرتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے تبلیغ یا بیان کرنے کا، کوئی اور کتاب سے آپ کو اجازت نہیں ہے، اجازت صرف قرآن سے اجازت ہے آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ قرآن سے نصیحت کرو، یہ ہے وہ کتاب جو آسمان سے آئی، جبریل علیہ السلام لائے فرشتہ، ملاوٹ سے پاک، علم کی کتاب، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، سمجھ رہے آپ فضائل اعمال بخاری یہ سب ملاوٹی کتاب، دشمنوں نے اس میں ملاوٹ کیا ہے، اسلام کے جو دشمن ہیں نا انہوں نے ملاوٹ کیا تاکہ آپ گمراہ ہو کے جہنم میں چلے جائیں، سمجھا آپ؟ سورہ نساء میں ہے نا، وہ چاہتے ہیں حسد جلن کی بنا پہ، سورہ نساء آیت 89 90، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جہنم میں جاؤ حسد جلن کی بنا پہ، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، وہی لوگ ڈالے سب ملاوٹ کرے، سمجھ آپ؟ حسد جلن بکس میں تو آپ کو تو راہ بتا رہے ہیں، اللہ بھی بتا رہا ہے، اچھے عالم کم ہے دنیا میں، اچھے عالم صرف 10% ہے ورلڈ میں 90% عالم مفتی مدرسہ گمراہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 90% گمراہ لوگ ہیں، کیوں؟ گمراہی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، ملاوٹی کتاب، فضائل اعمال، کتنے لوگ چل رہے ہیں فضائل اعمال کو فالو کر رہے ہیں تبلیغی جماعت؟ 40 50 45 کروڑ پورے ورلڈ میں، اب آپ سوچ لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ دشمن لوگ نے سب ملاوٹ کرے، آپ لوگ تو نبی صحابی بزرگ سب لیتے جا رہے ہیں، سچ جھوٹ آپ کو پرکھنے کا معیار ہی نہیں، آپ کے پاس تو فرقان ہے ہی نہیں، فرقان یہ ہے، سمجھیے آپ؟ یہ ہے فرقان، قرآن، اللہ کی کتاب، سچ جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی، کیا سچ بات ہے اس میں، کیا جھوٹ ہے دوسری کتاب میں، اللہ بتاتا ہے، سمجھا؟ اللہ فرما رہے انہ لقول فصل، ایک قرآن سچ اور جھوٹ کو جدا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، سچ بات ہے کہ جھوٹ بات، کوئی سی بھی بات آ رہی ہے حدیث، کوئی سی بھی حدیث، اللہ فیصلہ کرتا اپنی کتاب سے، قرآن، سورہ شورى میں بھی یہی بات ہے، آیت نمبر 24، کہ اللہ اپنی بات سے سچ کو سچ ثابت کرتا ہے اور جھوٹ کو مٹاتا ہے، سورہ شورى آیت 24، سمجھ رہے آپ لوگ قرآن کی اتباع کریے، قرآن کو بیان کریے، قرآن کا اللہ بول رہے ہیں، اتباع اس کی کریے، اللہ فرما رہے ہیں، اور آپ دوسری کتاب کی اتباع کر رہے ہیں، فالو، خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ دین کے نام سے نماز کی آڑ میں نماز پڑھو، قرآن کی بات ہے، پہلے اصلی بات دیتے، نماز پڑھو، اصلی بات ہے نا قرآن کی بات، نماز، وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو آپ نمازی بنا کے دھوکہ دیتے، ایک آدمی نمازی بن جاتا، داڑھی رکھ لیتا تو بولتا ہے، میرے کو کئی لوگ بولے ارے ہم پہلے کیسے بے دین تھے، بے نمازی، بے داڑھی،
اور اب دیکھو داڑھی، فوٹو دیکھو ہمارا، داڑھی، نمازی، ٹوپی. اب ہم جماعت میں جا کے سدھر گئے. ارے بھائی نماز روزہ کر رہے آپ، داڑھی رکھ لیے، لیکن آپ جہنم میں جائیں گے نا. کفر شرک لے کے جا رہے تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا. یہ مان رہے تو اللہ کی بات جھوٹی، نعوذ باللہ، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا. یہ جھوٹی بات مان رہے کہ نبی آ رہے تو روٹی کھلا رہے، ہاں؟ تو کوئی کبھی بادل میں سے آ رہے، سمجھ رہے آپ، نبی مدد کر رہے ہیں آ کے. یہ سب باتیں کیا ہے؟ کفر شرک کی باتیں ہیں. نبی صحابی مرنے کے بعد آتے کیا دنیا میں؟ سب لکھا ہے فضائل اعمال میں. پچھلے بیان میں بتایا نا، بادل میں سے نبی آئے، مدد کی ہے، سمجھ رہے. ادھر روٹی کھلا رہے، دیکھو روٹی کھلائے نا، آٹے آدھی ہاتھ میں تھی، بولے اٹھا صبح اٹھا آنکھ کھلی جاگا تو آدھی ہاتھ میں تھی، آدھی رات کو کھایا تھا. نبی روٹی دیے تھے ان کو، بزرگ صاحب. تو آپ لوگ گمراہی پھیلا رہے لوگوں کو، گمراہی کتاب، سمجھے آپ. سوچیے آپ، عوام کو عقل نہیں ہے کہ یار اللہ کی کتاب کی ویلیو ہے، گارنٹی ہے. یہ عالم مفتی نے چھاپا ہے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، 200 سال پہلے. بخاری 1000 سال پہلے، نبی کے 200 سال بعد آ رہی ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارقطنی، بہقی، مسند احمد، ابن حبان، رزاق، طبرانی. سب کیا ہے؟ کباڑ بھر کے سب کتابیں، اور سب ملاوٹی. ایک کتاب پڑھو، صرف ایک کتاب، اللہ فرما رہے صرف ایک کتاب قرآن. پوری دنیا کی حدیث بات کا کریکشن کر سکتے اس کتاب سے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے. آپ سوچیے، اس کا علم حاصل کرو. ہر سال تراویح اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے. تراویح پڑھتے ہیں نا ہر سال، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ ڈال رہا ہے، پورا قرآن ہی ڈال رہا ہے. کوئی اور کتاب ڈال رہا ہے کہ اللہ خان میں ہر سال بخاری، فضائل اعمال، یا کوئی مسلم، ترمذی، کوئی اور کتاب اللہ ڈال رہا ہے کتاب کی بات؟ صرف قرآن، صرف قرآن. تراویح سوچیے آپ، نہ تراویح میں نہ شان نزول ملا کے پڑھاتے، نہ تفسیر ملا کے پڑھاتے تراویح میں، نہ حدیث اٹیچ کر کے پڑھاتے. سمجھ رہے آپ؟ صرف قرآن. کیوں کہ قرآن اگر دماغ میں بیٹھ جائے گا، قرآن کی بات، لیکن ہم عربی نہیں سمجھتے تو گھر میں پڑھو نا بھائی، گھر میں اپنی زبان میں لا کے معنی تو پڑھو. آپ کو علم آئے گا، نالج آئے گا. اپنی زبان میں قرآن پڑھو، جو زبان آتی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، ملیالم، تیلگو، کنڑ، آسامی، اڑیا، بنگالی، انگلش، چائنیز، جرمن، فرینچ، ہر زبان میں ٹرانسلیشن، ترجمہ آپ پڑھیے. تراویح پڑھتے نہیں سمجھ میں آتی، عربی سیکھے نہیں، حالانکہ سیکھ لیتے. جیسے انگلش کیسے سیکھتے، سب کو انگلش ٹاکنگ آتی، سمجھ میں آتی ہے، ویسا عربی سیکھتے تو بات ہی کچھ اور تھی. لیکن نہیں سیکھے کوئی بات نہیں، مل رہا ہے نا. جا قرآن جہاں ملتا ہے وہاں سے لاؤ، گجراتی، کنڑ، ہر زبان میں پڑھو قرآن. تراویح پڑھتے تو نہیں سمجھتے تو گھر میں تو ایک سال بھر میں تو روز ایک ایک ورق پڑھیں گے، ایک ایک پیج. تو سال بھر میں تو پورا معنی، خالی معنی پڑھو، عربی مت پڑھو. عربی نہیں، عربی ہماری مدر زبان نہیں ہے نا، مادری زبان. تو اپنی زبان میں پڑھو. اللہ نے اجازت دی ہے، سورہ ابراہیم میں بولا ہے ہم نے جتنے رسول بھیجے اپنی قوم کی زبان میں بھیجے. قوم کی زبان. اس کے قرآن کے پہلے جو آئی تھی انجیل، توریت، وہ عربی میں تھوڑی تھی. کتاب آسمان میں عربی میں نہیں تھی، دوسری زبان میں تھی، ہبرو. اب لاکھوں ہزاروں پیغمبر آئے تو ہزاروں زبان میں اللہ بھیجا نا. ہر زبان اللہ کی ہے، ہر زبان میں پیغمبر، ہر زبان میں کتابیں نازل ہوئی. سمجھا؟ سوچیے آپ، اپنی زبان میں پڑھیے. اللہ بولا نا اپنی زبان میں ہم نے جتنے رسول بھیجے اس کی قوم کی زبان میں بھیجے. آپ کوئی رسول آئے گا نہیں تو قوم کی زبان میں پڑھو کتاب اللہ کی. ترجمہ کیا گیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بخاری میں کتنی ملاوٹ ہے، فضائل اعمال میں کتنی جھوٹی بات ہے، ملاوٹ. ترمذی میں کتنی، مسلم میں کتنی، سب حدیثوں کی کتاب میں کیا گڑبڑ گھوٹالے. منتخب حدیث میں کتنی گڑی ہوئی حدیث ہے، سب معلوم پڑ جائے گا. ایک کتاب قرآن کا علم رہے گا، نالج. سمجھ گیا؟ معمولی کتاب تھوڑی ہے یہ. کیا معمولی کتاب ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب. سمجھ آپ، معمولی نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہے. سمجھا؟ قیامت میں اس کی پوچھ ہوئے گی. نبی آپ لوگ کے بارے میں شکایت کر رہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان آیت نمبر 30. شکایت ہو رہی ہے آپ لوگ کی. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں بخشوائیں گے؟ آپ شکایت کر رہے ہیں. قرآن میں دیا ہے، اللہ بتا دیا ہے کہ نبی شکایت کریں گے، میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا. آج یہی حال ہے آپ لوگ کا. ہے نا؟ پڑھیے آپ دوسری کتاب سے بچیے، مت پڑھیے دوسری کتاب. سیدھا جہنم، گمراہی، ایمان کے ساتھ کفر. سمجھ رہے آپ؟ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے آپ لوگ. سورہ عمران آیت نمبر 100 نمبر. اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے.
تو آپ لوگ ان لوگ کی باتوں پہ ہی چلیں. ان لوگ کی باتیں سب کتابوں میں جتنی ہے نا ملاوٹی کتاب, سب ان لوگ کی باتیں ہیں. وہ لوگ نے گھسایا ہے, ملاوٹ کیا تاکہ آپ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں. سورہ عمران آیت نمبر 100. آپ کو خبر ہی نہیں, آپ نماز روزہ کر رہے ہیں, نماز روزہ سارے فرقے کر رہے ہیں. نبی نے بولے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, جو میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلا. نبی اور صحابی قرآن پہ چلے, کوئی اور کتاب پہ نہیں چلے. نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو قرآن پہ چلیے. قرآن اللہ کی کتاب, سمجھے آپ. نبی صحابی قرآن پہ چلے. نبی نے قرآن سے تبلیغ کی ہے. علم کی کتاب قرآن ہے, ہدایت کی کتاب قرآن ہے. سمجھ رہے آپ. ہدایت آپ کے گھر میں آ چکی ہے. سورہ نجم آیت 23 ہدایت آ چکی ہے. یہ سب تو بول دیا اللہ نے, سمجھا. ملاوٹ سے پاک قرآن ہے, سمجھے آپ. ہدایت کی کتاب پڑھیے آپ قرآن. دوسری کتاب چھوڑ دیجیے ورنہ سیدھا ملاوٹ کر کے جائیں گے جہنم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.